الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ رب العزت نے مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے سے ایک مراد آزمائش بھی ہے، ہاں جی، فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے کہ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دی، اور فرمایا کہ جس مال پر، جس اولاد پر تمہیں فخر ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، لا ینفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، جی دونوں چیزیں اس دن کام نہیں آئیں گی۔ تو اس کو فتنہ قرار دیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے ان کو ترغیب دی کہ اپنے مال کو خرچ کریں، مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ انسان اس فتنہ سے بچ سکے۔ اور مال کے خرچ کرنے کی بھی کئی مدیں اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ صدقات کی، زکوٰۃ کی، فطرانے کی شکل میں، کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے، کسی جو پریزنر ہے اس کو چھڑانے کے لیے، بہت ساری مدیں قرار دیں کہ اس کے اوپر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندے وہ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگی کی حالت میں بھی، اور والضراء، اور تنگی کی حالت کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تنگی سے، خوشی سے کیا مراد ہے؟ جب مال آدمی کے پاس ہو تو آدمی خرچ کرتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور جب مال نہ ہو تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ ہمارے بندے وہ ہیں کہ جو تنگی کی حالت میں بھی اور آسائش کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور شاہ فرمایا الذین ینفقون باللیل والنہار، ہمارے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو باللیل والنہار، جس طرح صبح دن کی نمازیں ہیں اس طرح رات کی بھی نمازیں ہیں، جی یہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ دن کو بھی نمازیں پڑھنی ہیں، رات کو بھی پڑھنی ہے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی بھی، عصر کی۔ تو فرمایا کہ ہمارے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وہ صرف دن کو خرچ نہیں کرتے، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ رات کے وقت بھی اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس جو اللہ رب العزت جن لوگوں کا ذکر کیا ہے اس میں ہمارا نام بھی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے صدقات کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ 8 جو مصارف بیان فرمائے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا مال جو ہے یہ سارے مصارف کے اندر خرچ کرنا لازمی ہے، کہ صرف ایک فقراء پر نہیں، مساکین پر نہیں، جو 8 مدیں بیان کی ہیں سب پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی صرف فقراء پر خرچ کر دیتا ہے تب بھی قبول ہے، کوئی مساکین پر کر دیتا ہے تب بھی قبول ہے، کسی نے کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے خرچ کر دیا ایک ہی مد میں تب بھی قبول ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام مالک بھی اور امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو مدیں اللہ رب العزت نے 8 مصارف بیان کی ہے نا، ان سب پر تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا، جب تک خرچ کریں گے اس وقت تک آپ کا یہ خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہر مد کے اندر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرنا چاہیے، مساکین کا بھی خرچ کرنا چاہیے، مساجد پر بھی، مسافروں پر بھی، اسٹوڈنٹوں پر بھی،
ہر مد میں آپ خرچ کریں تو وہ آپ کے لیے کل قیامت کے روز یہ ساری گواہی ہوں گی، یہ آپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے کئی علماء نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے ہر کونے پر نماز پڑھنی چاہیے، ایک ہی جگہ آ کر یہ نہ کھڑا ہو جائے، کبھی وہاں کھڑا ہو کبھی وہاں کھڑا ہو۔ کئی آدمی نے کہا کہ میں نے ساری جو مسجد کی جگہ ہے ہر مسلے کے اوپر میں نماز پڑھی، کیونکہ قیامت کے روز ہر جس جگہ آپ نے سجدہ دیا وہ گواہی دے گا، تو جتنے جگہ آپ نے سجدے کیے ہوں گے وہ آپ کے لیے کل گواہی دیں گے۔ تو اس لیے ہر جگہ، اور اسی طرح جب بھی کسی آپ جگہ سے گزریں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزریں، وہ درخت، وہ جگہیں، وہ سڑک، وہ چیزیں وہ آپ کے لیے گواہی کے طور پر کام کریں گی کہ یا اللہ یہاں یہ بندہ گزر رہا تھا، وہ درخت جو ہیں جی، وہ جو پہاڑیاں ہیں، وہ جو سمندر ہے، اب سمندر کے کنارے گئے ہیں وہاں بھی آپ جو ہے نا اللہ کا ذکر کریں تاکہ وہ سمندر بھی کل آپ کے لیے گواہی دے۔ تو یہ علماء نے اس کی تشریحات کے اندر یہ فرمایا کہ الذین ینفقون باللیل والنہار، جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، تو رات کو بھی آدمی کو کوئی بندہ تلاش کر کے زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے، جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ کسی جگہ بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مال کو جمع کرو، بلکہ جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذی جمع مالہ وعددہ، ایسے لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں وعددہ، اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں، آج کتنے ہو گئے ہیں، 2000 ہو گئے، 5000 ہے، تو گننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مال کو۔ جو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، بعد میں ہمارے دے نا میرے جیب میں پڑے ہوئے ہیں 20 ہیں 30 ہیں تو آدمی کو گنتا نہیں۔ جن کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے میرے جیب میں 110 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیونکہ اس نے گن کے رکھے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ عادت نہ ڈالیں۔ اللہ نے بے حساب دیا ہے تو اس کو بے حساب ہی رہنے دے، حساب کر کے نہ رکھے۔ جی الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور جب تم نہیں رہو گے تو ہمیشہ کیسا رہے گا؟ جب مال بندہ ہی خود نہیں رہے گا تو مال کیسا رہے گا؟ جب آدمی آتا ہے دنیا کے اندر خالی ہاتھ آتا ہے، اور جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کوٹھیاں، مال، اس کی کاریں، بنگلے، مکانات سارے ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں، کوئی اور آ کر وہاں بس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں باللیل والنہار، اور فرمایا آگے یہ بھی شاہ فرمائی سرا وعلانیہ، ہیں جو وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ جی سرا وعلانیہ، کسی آدمی کو دیکھا اس کو پیسے دے دیے، یہ ہوگا سرا۔ علانیہ سامنے کر کے دے دیا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، نیت بندے کی یہ نہ ہو کہ ریاکاری ہے، کسی کو 10 پاؤنڈ دینے ہیں تو وہ کہتے 50 بندے دیکھ رہے ہوں تو مولوی صاحب نے اس کو دیے یا مولوی صاحب کو 10 پاؤنڈ دیے ہیں جی، تو وہ آدمی کی نیت اس کو ٹٹول لے، صحیح کر لے کہ یا اللہ میں صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں نا سرا وعلانیہ، وہ پوشیدہ بھی دیتے ہیں، علانیہ بھی دیتے ہیں۔ یا اللہ میں یہ 10 پاؤنڈ پوشیدہ کر کے دیے تھے، یہ 10 پاؤنڈ سامنے کر کے دے رہا ہوں، اور یا اللہ میری نیت یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، یہ دیکھیں گے تو یہ بھی دے دیں گے۔ اور ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ، بلکہ اکثر ہوتا ہے جب آدمی کوئی دیتا ہے نا تو دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میری طرف سے بھی رکھ لیں، تو اس کو بھی نیت دکھلاوے کے لیے نہیں ہو۔ اگر دکھلاوے کے لیے ہوگی تو پھر وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، وہ 10 پاؤنڈ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ نہیں، وہ جہنم کا ذریعہ۔ تو نیت اسی وقت ٹٹول لیں، اور یہ کیا نہیں یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو مال کو خرچ کرنے کی اللہ رب العزت نے قرآن شروع ہوتے ہی یہ ترغیب دینی چاہیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے بندے وہ ہیں جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جوڑ کر نہیں رکھتے، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، فرمایا قل العفو، جو آپ کے پاس زائد ہے نا اس کو خرچ کرو، جو آپ کے پاس زائد ہے اس کو خرچ کرو، اس کو جمع کر کے نہ رکھو۔ اور بڑے فرمایا کہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ بندے جو یکنزون الذھب، جو اپنا سونے کو جو ہے نا وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، والفضة، اور چاندی کو جو ہے نا جمع کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب
تو مال جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، خرچ کریں گے اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو آج کا درس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے، بلکہ میں ایک حدیث پڑھی اس پر بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھائی مال خرچ کرو۔ صحابہ نے کہا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مزدوری کر کے آؤ اور 2 درہم کما کر لاؤ۔ کیا کہا؟ جاؤ اور 2 درہم کما کر لاؤ، یا 1 درہم کما کر لاؤ، 1 درہم اپنے بچوں پر اپنے پر خرچ کرو، اور 1 جو ہے نا اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ جس کے پاس ہے ہی 2 درہم اس کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا بہت سارا مال ہے، بہت سارا مال ہے، تھوڑا نہیں، بہت سارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اس کو خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ جی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مال کی نہیں ضرورت، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو میرے بندے ہیں ان کی زندگی آسان ہو۔ جب آپ ان کو لیے دیں گے، ابھی فطرانے کا وقت آ رہا ہے، تو فطرانے میں آج بھی میں وہ بات کر رہا تھا ایک جگہ، میں نے کہا یہ مسجد میں جا کر ڈبے میں ڈالنے کی عادت ختم کریں۔ وہ جو عید والے دن ہوتا ہے نا، مسجد میں جاتے ہیں جی وہ ڈبہ رکھتے ہیں، بھائی فطرانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو غربا ہے وہ اپنے کپڑے لے لیں، اپنے گھر کا سامان لے لیں، 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ان کو بھیج دیں اپنا فطرانہ گھروں کے اندر، ان کو بھیج دیں، اس سے وہ بچے اپنے وہ کپڑے خرید لیں، اپنے گھر کا سامان خرید لیں، اپنے جوتے خرید لیں۔ اگر اس دن جو آگے ڈالیں گے، وہ عید بھی گزر گئی، سارا ہو گیا، تو مقصد تو پھر وہ گئی نا، وہ بھی بیچیں گے ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، یا مہینے کے بعد مسجد والے، وہ کون سا فوری طور پر آپ کو بھیج دیں۔ تو یہ کوئی چیزیں ہیں نا ہم نے وہ خود ہی گاڑ لی ہیں اور کر لی ہیں، تو فطرانہ بھی ہے اس کو بھی جلدی جلدی اپنی جگہ پر جہاں جہاں کوئی مستحق ہے اس کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔